قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یہ حبشہ جو ہے یہ کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، یہ سمندری راستہ تھا، آج جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھوٹی تھی اور یہ سمندری سفر اگر آپ نے کبھی کیا ہو، ایک تو ہوتی ہے اوپن بوٹ کھلی کشتی اور ایک ہوتی ہے بند کشتی۔ کھلی کشتی میں انسان جب سفر کرتا ہے اور وہ بھی مہینوں میں، تو انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، حالات کیسے اس کے سامنے آتے ہیں۔ جو پرانے زمانے کے سفر ہوا کرتے تھے، کبھی اگر آپ نے بڑوں سے سنا ہو کہ پاکستان سے بھی لوگ جو حج اور عمرے کے لیے کشتی کا سفر کرتے تھے، یا ہمارے بڑوں نے بھی اگر کیا ہو، تو جب وہ مکے اور مدینے کی طرف یا جدے کی طرف جب ان کی کشتی پہنچتی تھی تو پہلے کچھ دن مسافروں کو کشتی سے اتارا نہیں جاتا تھا۔ 2 ماہ 3 ماہ کے سفر کے اندر کسی کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی نمونیا کا شکار ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اب تو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سفر جب ہوتا ہے اس کھلی کشتی کے اندر، تو اس سفر کی وجہ سے، اس سمندر کے موسم کی وجہ سے، باہر کے موسم کی وجہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ حبشہ پہنچتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ٹھیک رہتی ہیں، کبھی بیمار رہتی ہیں، کبھی ٹھیک کبھی بیمار، یہی کشمکش رہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کیوں ہوتی ہے، کہ مسلمانوں کو تنگی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک افواہ پھیلی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا ہے مکے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سن کر حبشہ سے واپس حجاز مقدس کے لیے آتے ہیں۔ اب پہلے ہی بیوی بیمار تھیں، اب وہی خطرناک زہریلا سفر دوبارہ کیا جاتا ہے، اسی کشمکش کے اندر وہ واپس آتی ہیں سمندری سفر کے اندر۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک افواہ تھی، حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر واپس سفر ایتھوپیا کا، حبشہ کا نہیں کرتے، وہیں رہتے ہیں۔ اب اسی میں مدینہ کی بھی بعد میں ہجرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اچھا یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوتی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی ہجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے کی، دین کی خاطر۔ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے پہلا بندہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ خیر چنانچہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کا کہتے ہیں۔ اب پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدینہ کا سفر کرتے ہیں ہجرت کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی ہجرت کی؟ 2۔ کتنی؟ 2، ایک حبشہ کی اور ایک مدینہ کی۔ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم صحابہ کے ساتھ واقف ہوں
میرے اور آپ کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور صحابہ کے خاندان کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ہماری اولاد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں اپنا اتنا جاننا آپ کا ضروری نہیں ہے یا آپ کے خاندان کے بارے میں جتنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو ایک وجہ ہم کہتے ہیں نا حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین، اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی، ان 2 ہجرتوں کی وجہ سے چونکہ یہ اسلام کے لیے ہوئی اور اسلام نام ہی امن کا ہے، نور کا ہے، نور ہدایت کا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا گیا کہ 2 نور کی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ تو پھر